لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال کیا ہے کہ اپنوں کی قبروں پر پھول چڑھانا، پھول ڈالنا کیسا ہے؟ لوگ اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، خصوصاً جب دفناتے ہیں تو دفنانے کے بعد پھول وغیرہ کی چادر، سہرے وغیرہ ڈالتے ہیں۔ الگ الگ طرح کے لوگ پھول ڈالتے ہیں، کوئی گلاب کے، کوئی دیگر پھول ڈالتے ہیں، اور مزارات پر بھی لوگ پھول چڑھاتے ہیں، اور عقیدت کے نذرانے کے طور پر پھول کی چادر بھی چڑھاتے ہیں۔ تو یوں مزارات اولیاء پر، اولیاء کرام کے مزاروں پر پھول چڑھانا کیسا ہے؟ اور اگر کوئی مزارات اولیاء پر یا اپنوں کی قبروں پر، اپنے باپ دادا، اپنے گھر کے مرحومین کی قبروں پر اگر پھول چڑھاتا ہے تو شرعاً یہ کرنا کیسا ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے پھول چڑھانا درست ہے کہ نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ یہ میں ڈیٹیل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ پیش کروں گا۔ وہ اس لیے کہ ایک تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو علم نہ ہونے کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے قبروں پر پھول ڈالنے کو غلط کہتے ہیں۔ یہ ان کی انجان پن ہے، نہ جاننے کی وجہ ہے، علم کی کمی کی وجہ سے ہے، ورنہ صحیح راستہ کیا ہے انشاءاللہ میں قرآن سے، کتابوں سے، حدیث سے، بزرگوں کے قول سے، حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ میں آج پوری بات آپ کو ثابت کروں گا۔ امید ہے آپ پورا بیان سنیے گا شروع سے آخر تک، اور بیان اگر پسند آئے تو اس کو دوسروں تک شیئر کر کے ان تک بھی علم دین پہنچانے میں آپ اپنا کردار ادا کیجئے گا۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ کریم کا فرمان ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ سنیے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی یعنی اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ بے شک وہ بڑا بردبار، بڑا بخشنے والا ہے۔ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی آیت نے کلیئر کر دیا کہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ کیسے بیان کرتی ہے؟ بیان کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ انسانوں کی سمجھ سے پرے بات ہے۔ انسان اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ کائنات کی ہر چیز اپنی زبان اور حال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی پاکی بولتی ہے، ہاں، مگر ہر چیز کی تسبیح کو ہر ایک نہیں سمجھتا۔ اہل ایمان کی قبروں پر، اہل ایمان کی مومن، چاہے وہ عام مومن ہو، اللہ کا ولی ہو، اہل ایمان کی قبروں پر جو سبزہ گھاس وغیرہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے، اور اس کا ثواب یعنی قبر کے اوپر کے گھاس جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کا ثواب اس قبر والے کو پہنچتا ہے جن کے قبر کے اوپر یہ گھاس اگی ہے۔ اچھا، قبر والے کو پہنچتا ہے، نیک ہے تو اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک شخص کی قبر ہے تو آخرت کے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اگر گنہگار ہے تو اس کی مغفرت ہوتی ہے، اور عذاب میں اس کی تخفیف، آسانی کا سبب بنتی ہے۔ قبروں اور مزارات پر لوگ پھول چڑھاتے ہیں، اس کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ پھول بھی ہرا ہے تو وہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، تو وہ پھول جو قبروں پر چڑھاتے ہیں وہ جب تک وہ پھول ہرے رہتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اس کا ثواب اس قبر والے کو پہنچتا ہے۔ یہی مقصد ہے۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا نا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کہ سبزہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تکبیر و تحلیل کرے گا، اور اہل قبور کو اس کا ثواب ملتا رہے گا جب تک کہ ہرا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، آپ نے قرآن سن لیے، آپ حدیث سنیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے۔ ہمارے نبی 2 قبروں کے پاس سے گزرے، اور وہ 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ دیکھیے، آقا نے جب قبر کو دیکھا، آقا کے علم کا کمال دیکھیے، آقا کی دیکھنے کی طاقت کا کمال دیکھیے کہ آپ اوپر ہیں، قبر والوں پر جو عذاب ہو رہا ہے نبی کو وہ بھی پتہ ہے، اور کس بات کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے نبی کو یہ بھی پتہ ہے۔
اس لیے تو اہل سنت والجماعت بے باکی کے ساتھ یہ بات کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب ہے۔ حدیث سنیے، آقا کریم قبر والوں کو دیکھ کر فرماتے کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کبیرہ گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایک پر جو عذاب دیا جا رہا ہے کس کی وجہ سے؟ کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک سبز ٹہنی لی، حضور علیہ السلام نے ایک ہری ٹہنی لی، کوئی بھی ایک پیڑ کی شاخ کی ہری ٹہنی لی، اور اس ہری ٹہنی کے 2 حصے کیے، پھر ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا، ایک حصہ ایک قبر پر گاڑ دیا، دوسرا حصہ دوسرے قبر پر گاڑ دیا۔ لوگ جو وہاں پر تھے جنہوں نے آقا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام سے عرض کیے، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ شاید ان کے عذاب میں اس کی وجہ سے تخفیف رہے، جب تک یہ سوکھ نہ جائیں، یعنی جب تک یہ سوکھ نہ جائیں تب تک عذاب ان پر تخفیف یعنی آسان ہوگی۔ کہاں پر یہ حدیث پاک ہے؟ حوالہ ٹوٹل نوٹ کیجئے، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 458 حدیث نمبر 1295۔ مطلب یہ کہ جب تک ٹہنیاں، اب اس پہ محدثین نے کیا لکھا ہے، حدیثوں کے مطلب بتانے والے ہمارے بزرگ علماء نے کیا لکھا ہے، دیکھیے مطلب یہ ہے کہ جب تک ٹہنیاں، پھول، پتیاں، گھاس سرسبز رہیں گی، ان کی تسبیح کی برکت سے عذاب میں کمی ہوگی۔ بنا بری اسی بنیاد پر درخت وغیرہ جس چیز میں تری ہے، گھاس پھول وغیرہ، یوں ہی بابرکت چیز جیسے ذکر، تلاوت، قرآن کریم بطریق اولا باعث برکت و تخفیف ہیں۔ جی ہاں، جب پیڑ پودوں کی تسبیح سے جب مردے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو کوئی انسان قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا کلام پڑھے اور پھر قبر والے کو پہنچا دے تو کیوں نہیں آسانی ہوگی؟ الحمدللہ وَهُوَ أَوْلَىٰ أَن يَنْتَفَعَ مِنْ غَيْرِهِ۔ اس حدیث پاک کا زیادہ حق ہے کہ بجائے کسی اور کے اس کی پیروی کی جائے۔ یہ اسقلانی فتح الباری جلد 1 صفحہ 320 دارالمعرفہ بیروت سے جو کتاب شائع ہوئی ہے اس کا یہ حوالہ میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ اچھا، اس معاملے میں جو دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم ہیں انہوں نے بھی یہی بات کہا ہے۔ جی ہاں، جو دیوبندی مکتبہ فکر سے کچھ لوگ آتے ہیں اور پھر وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں تو وہ بھی دل تھام کر کے سنیں۔ دیوبندی عالم شیخ انور شاہ کشمیری، یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے دیکھیے۔ یہ لکھتے ہیں کہ در مختار میں ہے قبر پر درخت لگانا مستحب ہے۔ قبر پر دیوبندی عالم کہہ رہے ہیں کہ قبر پر درخت لگانا مستحب ہے، اور فتاوی عالمگیری میں قبر پر پھول چڑھانا ڈالنا بھی ہے۔ جی ہاں، یہ کون لکھا ہے؟ انور شاہ کشمیری، فیض الباری شرح صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 72۔ اب انور شاہ کشمیری ایسا کہہ رہے ہیں تو آپ غور کیجئے کہ آپ وہ پھر دیوبندی مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی مان لینی چاہیے۔ اور دیوبندیوں کے ایک اور عالم ہیں رشید احمد گنگوہی، انہوں نے کیا لکھا ہے دیکھیے۔ یہ لکھتے ہیں کہ ابن عابدین یعنی علامہ شامی نے فرمایا بڑی جڑی بوٹیاں اور گھاس قبر سے کاٹنا مکروہ ہے، خشک جائز ہے، سوکھ گیا تو جائز ہے، جیسا کہ البحر والدرر اور شرح المنیہ میں ہے۔ علی امداد میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے، جڑی بوٹیاں گھاس وغیرہ نہ کاٹیں، وجہ کیا بیان کی ہے کہ جب تک گھاس، پھول، پتے، ٹہنی سرسبز رہیں گے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے، اس سے میت جو ہے وہ مانوس ہوگا، میت کو فائدہ ہوگا اور رحمت نازل ہوگی۔ یہ رشید احمد گنگوئی کہہ رہے ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے سبز ٹہنی لی، اور جو میں نے ابھی بیان کیا کہ سبز ٹہنی لے کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور جن 2 قبروں کو عذاب ہو رہا تھا ایک ایک ٹہنی ان پر رکھ دی، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ جب تک یہ سوکھ نہ جائے ان کی تسبیح کی برکت سے ان کے عذاب میں کمی رہے گی، کیونکہ خشکی کی تسبیح سے زیادہ کامل سرسبز کی تسبیح ہوتی ہے کہ بڑی ٹہنی کی ایک خاص قسم کی زندگی ہے۔ اس ارشاد پاک کی پیروی کرتے ہوئے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ قبروں پر پھول، رشید احمد گنگوئی کے جملے سنیے، کہتے ہیں کہ قبروں پر پھول، گھاس اور سرسبز ٹہنیاں رکھنا مستحب ہے۔ دیوبندیوں کے اتنے بڑے عالم کہہ رہے ہیں کہ قبروں پر پھول، گھاس اور سرسبز ٹہنیاں رکھنا مستحب ہے۔ اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے، یہ جو ہمارے زمانہ میں قبروں پر تر و تازہ خوشبودار پھول چڑھائے جاتے ہیں،
امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قبر میں 2 ٹہنیاں رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ صحابی رسول انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے قبر کے اوپر 2 ٹہنیاں رکھ دینا۔ جی ہاں، یہ رشید احمد گنگوہی لامع الدراری علی جامع البخاری کہ جلد نمبر 4 صفحہ 380 المکتبۃ الامدادیہ سے جو چھپی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے۔ اچھا، مزید کچھ باتیں سنتے ہیں۔ ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں اور امام طحاوی حاشیہ مراقی الفلاح میں فرماتے ہیں کہ ہمارے متاخرین ائمہ احناف نے فتویٰ دیا کہ قبروں پر جو پھول اور ٹہنیاں رکھنے کا دستور ہے، اس حدیث پاک کی روح سے سنت ہے۔ جو حدیث ابھی آپ نے سنا، ملا علی قاری یہ مرقات المفاتی جلد 2 صفحہ 53، طحاوی حاشیہ علی مراقی الفلاح جلد 1 صفحہ 415 میں ہے۔ اور امام طحاوی مذکورہ عبارت کے ساتھ مزید اضافہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اور جب ٹہنیوں کی تسبیح کی برکت سے عذاب قبر میں تخفیف یعنی آسانی کی امید ہے، تو تلاوت قرآن کی برکت تو اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ طحاوی حاشیہ علی مراقی الفلاح جلد 1 صفحہ 415۔ امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں محققین، مفسرین اور دیگر ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ حدیث پاک عام ہے۔ علماء نے اس حدیث پاک کی روشنی میں قبر کے پاس تلاوت قرآن کو مستحب کہا ہے، اس لیے کہ جب ٹہنی کی تسبیح سے عذاب میں آسانی کی امید ہو سکتی ہے تو تلاوت قرآن سے بطریق اولا امید کی جا سکتی ہے۔ نووی شرح صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 202۔ اور ذیل میں زیر بحث مسئلے سے متعلق فقہاء کرام کی آراء پیش خدمت ہے۔ فقہاء کیا لکھتے ہیں، آپ کچھ یہ بھی باتیں سن لیجئے۔ فتویٰ ہندیہ یعنی فتویٰ عالمگیری میں ہے کہ گلاب کے یا دوسرے پھول قبروں پر رکھنا اچھا ہے، اور ان پھولوں کی قیمت صدقہ کر دینا یہ زیادہ اچھا ہے۔ یہ حقیقت تو بے غبار ہو گئی اور حق بات روشن ہو گئی کہ مسلمانوں کی قبروں پر پھول رکھنا، پتے، ٹہنیاں اور گھاس اگانا رکھنا یہ سنت ہے، رسول اللہ کا عمل ہے، اور اس کی جو وجہ بتائی کہ صاحب قبر کے عذاب میں آسانی ہوتی ہے، اور یہ عمل عام ہے، قیامت تک اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کوئی کلمہ گو اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور مزید کسی کی تائید کی ضرورت نہیں۔ تاہم ہم نے تبرکن اکابر ائمہ اہل سنت کے اقوال بھی پیش کر دیے ہیں۔ اب بھی کوئی نہ سمجھے یا نہ سمجھنا چاہے تو اس کو اللہ ہی سمجھائے۔ اہل ایمان کو اطمینان ہونا چاہیے کہ ان کا یہ عمل سنت نبوی ہے۔ جو لوگ اپنوں کی قبروں کے اوپر یہ چیزیں ڈالتے ہیں وہ سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم انتہا پسند ہیں۔ اعتدال و توازن جو اسلامی احکام و تعلیمات کا ترہ امتیاز ہے، ہمارے یہاں مفقود ہے۔ ہٹ دھرمی ہے، ضد پن ہے، لوگ حق قبول نہیں کرتے۔ اتنے سارے حوالہ جات کے بعد بھی اگر کوئی اس بات کا انکار کرے تو ایسے لوگوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔